السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج قومی علماء اور مشائخ کانفرنس ہوئی ہے جس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی شرکت کی ہے۔ اس موقع پہ خطاب کرتے ہوئے پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ دن رات محنت کر کے قرض چکائیں گے، اپنی دولت خود پیدا کریں گے، کرپشن ناسور ہے، اس کا خاتمہ کریں گے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل اور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر نے بھی اس کانفرنس سے خطاب کیا ہے۔ اس موقع پہ آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، دفاعی معاہدہ تاریخی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے حرمین شریفین کی جو حفاظت ہے اس کا کام لیا ہے اور یہ شرف پاکستان کو عطا کیا ہے۔ جس قوم نے علم اور قلم کو چھوڑا تو انتشار اور فساد فی الارض نے وہاں جگہ لی ہے۔ عزت اور طاقت تقسیم سے نہیں، محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے۔ دہشت گردی کا پاکستان نہیں، ہندوستان کا یہ وتیرہ ہے۔ ہم دشمن کو چھپ کر نہیں، للکار کر مارتے ہیں۔ اس کانفرنس میں مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بھی شریک تھے۔ دیگر جو ملک بھر سے علماء، مشائخ، زعماء موجود تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم پاکستان کے پولیٹیکل کینوس کی بات کریں تو اس میں بلاول بھٹو زرداری نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت پر جو پابندی ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں اگر خلل ڈالا جاتا ہے تو پھر گورنر راج ناگزیر ہو جائے گا۔ مریم نواز کو بلاول بھٹو زرداری نے یہ دعوت دی ہے کہ وہ سندھ سے آئیں اور الیکشن لڑیں، ہم ان کا خیر مقدم کریں گے، ان کی میزبانی بھی کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے جو اب قومی کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے اور جو خبر رپورٹ ہوئی ہے اس کے مطابق پیپلز پارٹی کو بھی اس کانفرنس میں دعوت دی جائے گی تاکہ سیاسی ڈائلاگ کا آغاز ہو سکے۔ ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون کو اس کانفرنس میں بلانے پر رضامند نہیں ہے۔ بنیادی نقطہ یہی ہے کہ یہ کیسا پولیٹیکل ڈائلاگ ہوگا کہ اگر آپ ایک لیڈنگ جماعت کو نہیں بلاتے ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ سب جو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے ان کی جو بہنیں ہیں ان کا دھرنا رہا، کارکنان بھی ساتھ تھے۔ اس دھرنے کو رات گئے پھر منتشر کیا گیا، یہاں پہ پولیس کی جانب سے واٹر کینن کا استعمال ہوا۔ رپورٹڈلی جو شاہد خٹک ہیں پی ٹی آئی کیمپ نے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اور ان کی ٹانگ بھی فریکچر ہوئی ہے۔ یہ انتہائی اہم معاملات ہیں، لیکن جو آج انکشاف کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کے کلیدی رہنما اختیار ولی خان کی طرف سے، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو اڈیالہ سے کسی اور جیل منتقل کرنے پر غور ہو رہا ہے۔ کیا واقعتاً ایسا ہوگا اور یہ کس حکمت عملی کا نتیجہ ہے؟ یہ بھی بنیادی سوالات ہیں، آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، جو آج ایک تو بلاول صاحب نے بات کی کہ سیاسی جماعت پہ پابندی کے حق میں ہم نہیں ہیں، دوسرا پی ٹی آئی سے متعلق جو خبر ہے کہ قومی کنونشن پولیٹیکل ڈائلاگ پھر سے انیشیٹ کرنے کے لیے وہ بلانا چاہتے ہیں اور اس کنونشن میں پھر آپ مسلم لیگ نون کو دعوت نہیں دینا چاہتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اٹ سیلف یہ معاملہ ایک متنازعہ بھی ہو جائے گا اور یہ پولیٹیکل ڈائلاگ کیسے ہوگا کہ جب ایک جماعت کو، بڑی جماعت کو آپ نہیں بلا رہے ہیں؟ ارشاد صاحب آپ کمنٹ کیجیے گا۔ شوکت یوسف زئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ جی ارشاد صاحب۔ دیکھیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کانفرنس بلا رہے ہیں، قومی کانفرنس، اور ڈائلاگ کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہ تو مستحسن بات ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے، خاص طور پر جب وہ ابتلا کا شکار ہو۔ ابھی چند روز ہی پہلے جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک قومی جرگہ بلایا اور جس میں ساری جماعتوں کو دعوت دی۔ اس میں مسلم لیگ بھی شامل تھی، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، جے یو آئی بھی شامل تھی، اس کی سب نے تحسین کی کہ چونکہ کے پی کے میں دہشت گردی جو ہے ایک قومی مسئلہ ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کا، تمام شہریوں کا مسئلہ ہے، تو اس لیے سارے سٹیک ہولڈر مل بیٹھے۔ اب اس ملک میں جو ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے اس سے نکلنا بھی تمام جماعتوں کی ذمہ داری ہے اور تمام کے فائدے میں بھی ہے، سیاسی جماعتوں کے، ملک کے فائدے میں بھی ہے، قوم کے فائدے میں بھی ہے۔ تو اگر آپ ایک ایسی جماعت کو جو برسر اقتدار ہے، جس کے پاس اختیار ہے، جو اس ڈیڈ لاک کے خاتمے میں اور ڈائلاگ کا راستہ کھولنے میں ایک اہم پل نہ صحیح کردار ادا کر سکتی ہے، اس کو آپ اگنور کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی تو حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ آپ بلائیں
اور وہ اگر نہ آنا چاہیں یا نہ آئیں تو آپ یہ کہیں کہ دیکھیں جی یہ قومی ایک مفاہمت کا ایجنڈا ہے اور اس سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک انہوں نے آپ کو مذاکرات کی دعوت دے کر وزیر اعظم نے اور ایاز صادق صاحب نے ایک پوائنٹ سکور کیا ہے اپنا ہاتھ کہ اوپر رکھا ہم ہوا ہے۔ چاہتے ہیں مذاکرات اور یہ نہیں چاہتے مذاکرات سیاسی جماعتوں سے۔ تو اب آپ ڈائلاگ پر آ گئے ہیں اور سیاسی جماعتوں سے ہی ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال سب سے دروازہ آپ کھولیں، جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ بہتر ہے، نہیں ہوگا تو وہ خود عوام کو جواب دے ہوگا۔ تو میرا خیال ہے اس پہ پی ٹی آئی کی قیادت کو دوبارہ سوچنا چاہیے اور سب کو دعوت دینی چاہیے، اور چونکہ یہ آپ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں تو اس میں تو بالکل ضروری ہے اب اعتراضات کریں کہ جی وہ تو فسطائیت کر رہے ہیں، غیر جمہوری رویے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہوں گے اگر جی وہ آئیں گے۔ ایگزیکٹلی یہی سوال ہے شوکت یوسف زئی صاحب، اگر آپ مسلم لیگ نون کو دعوت نہیں دیتے اس قومی کنونشن میں، ایک تو ذرا اس کے بارے میں بتا دیجئے کہ اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا، اور دوسرا مسلم لیگ نون کو دعوت دیے بغیر پولیٹیکل ڈائلاگ کیسے انیشیٹ ہوگا، اور کیا یہ محض پھر ایک گیلری کے ساتھ کھیلنے کا انیشیٹو نہیں بن جاتا آپ کی یہ کانفرنس یا کنونشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ خود کو بھی آئسولیٹ ہی کر رہی ہے حکومت میں رہنے کے باوجود، جبکہ سارے اتحادی ان کے ساتھ ہے، لیکن یہ خود کو آئسولیٹ کر رہی ہے کیونکہ بہت ساری جماعتیں جو ان کے ساتھ ہیں وہ اون نہیں کر رہی ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک ہی نقطے پہ ان کی سوئی اڑی ہوئی ہے کہ جی کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے۔ یہ اس چیز سے بے خبر ہیں کہ اگر یہ بین بھی ہو جائے تو دوسرے نام سے بھی آ سکتی ہے، کیونکہ ووٹ تو عمران خان کے نام پہ لوگ دے رہے ہیں، وہ تو کہیں ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے 8 فروری کے الیکشن میں یہ کر کے بھی دیکھ لیا، نہیں ہو سکا، لوگوں نے پھر بھی وہ نشان جو ہے نا تلاش کر کر کے ووٹ دیا لوگوں کو۔ تو یہ فارمولا تو مسلم لیگ کا ناکام ہو گیا۔ لیکن اب دیکھیں ماحول کوئی بنانے کے چکر میں نہیں ہے حکومت، تو وہ جو ریاستی طاقت ہوتی ہے، جو ریاستی زوم ہوتا ہے کہ جی ہم طاقتور ہیں، اور تو اس زوم سے نکل نہیں رہی ہے بدقسمتی سے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ ہم نے آلریڈی ہم بلا چکے ہیں پی سی، پہلے ہم کر چکے ہیں، میں خود اس کا کوارڈینیٹر بھی تھا، اسمبلی میں ہم نے بلائی تھی، اور اسپیکر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کی اس کے اوپر ہدایت کے اوپر۔ نہیں شوکت صاحب، وہ تو اسپیکر جو اپوزیشن لیڈر ہیں پی ایم ایل این سے، وہ تو اسپیکر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ سوال یہ ہے حکومت جو بھی کر رہی ہے، آپ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ تو مانیں نا ایک ریالٹی تو ہے، بھلے لیٹ سپوز ایک لمحے کو اگر آپ کہتے ہیں 17 سیٹیں تو وہ بھی محمود اچکزئی صاحب یا باقیوں سے تو ان کی سیٹس زیادہ ہی ہیں، ایک ریالٹی تو ہے۔ اس ریالٹی کو اگنور کر کے آپ کا یہ انیشیٹو کتنا سنجیدہ ہے؟ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل ڈائلاگ چاہتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، ہم نے تو بڑی کوشش کی نا، دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ انیشیٹ کرتی ہے کہ اپوزیشن کو آرام کرے، ان کو مشتعل نہ ہونے دے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن میں 4 پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اور اگر کہیں مس ہو جائے تو ادھر سے سرجیل مہمان اور یہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں سندھ میں۔ مطلب یہ کہ جو ایک ٹاسک دیا گیا ہے ان کو کہ ہر طریقے سے اشتعال دلاؤ، اور اشتعال دلانے کے بعد لیکن الحمدللہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے اس وقت بیرسٹر گوہر اور یہ لوگ اشتعال میں نہیں آ رہے ہیں، انہوں نے کافی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اور جو لیڈرشپ ہے، اور انہوں نے کافی مواقع دے دیے اس حکومت کو کہ کسی طریقے سے اب بیٹھ کے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن حکومت جو ہے وہ بضد ہے کہ جی ہم طاقت کے زور پہ، اب جو پچھلی رات کو جو کچھ ہوا گزشتہ رات میں، آپ دیکھیں اتنی بوڑھی خواتین، عمران خان کی بہنیں جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، اگر وہ اپنا حق مانگ رہی ہے، بھائی سے ملاقات کا حق مانگ رہی ہے، آپ نہیں دے سکتے تو آپ یہ کریں گے کہ رات کو اس سردی میں آپ جو ہے نا واٹر کینن یوز کر کے آپ جو ہے نا لوگوں کو اس طرح کریں گے۔ ہمارا جو بہت سارے لوگوں کی، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، شاہد خٹک کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ زلیخا کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور بھی بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ تو دیکھیں یہ کہیں بھی جمہوری رویہ نہیں ہے، اور اب مجھے لگتا یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر پی ٹی آئی ایسا کر رہی ہے تو وہ جان بوجھ کر نہیں کر رہی ہے، مجبوراً کر رہی ہے، کہ مطلب ان سے کیسے یہ کیا ملک چلا رہے ہیں، انہوں نے آئین کا ہولا بولیا بگاڑ دیا، یہ روز بروز اچھا یہ فرمائیں کہ پیپلز پارٹی اتحادی جماعت ہے، ان کا صدر ہے، ان کا چیئرمین سینٹ ہے، ان کا گورنر ہے آپ کے صوبے میں، اس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، تو کیا صرف انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس کانفرنس کی حد تک، یا یہ انڈرسٹینڈنگ
آگے بڑھے گی اور پیپلز پارٹی اور آپ مل جل کر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ابھی تک تو بہت دور کی باتیں ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے تمام معاملات میں خاموش رہی ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ایک جمہوری سیاست کرتی ہے، لیکن بڑی کمپرومائز نظر آئی اس دوران. آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسی چیزیں آئی ہمارے سامنے جو سوائے اس کے کہ جی صوبے کے اوپر مسئلہ ہے NFC کا، تو ڈٹ گئے اس لیے کہ ظاہر ہے ان کے صوبے کا مسئلہ ہے، لیکن باقی چیزوں پہ وہ خاموش رہے ہیں. جیسے اگر پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی ہوتی جو بینظیر بھٹو صاحبہ کی تھی یا ذوالفقار علی بھٹو صاحبہ کی پارٹی تھی، تو اب تک تو یہ ریزائن کر چکے ہوتے، حکومت سے نکل چکے ہوتے. اور یہ جو کچھ رات کو ہوا ہے، یہ کوئی جمہوری رویہ تو نہیں ہے، یہ تو بالکل فسطائیت سے بھی بڑھ کر ہے کہ آپ کوئی ملک دشمن ہے یا کیا ہے. اب یہ بیچارے جو بیٹھے ہیں خواتین ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے تھا ان کو. اور یہ ایکسپوز بھی ہو گئی ہے حکومت، جو ڈرامہ کرتی ہے کہ جی 26 نومبر کو انہوں نے آ کے یہ کیا فلان، یہ ایکسپوز ہو گئی ہے حکومت کہ یہ سب کچھ حکومت ہی کر رہی ہے. ہمارا جو ایک بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کو اس کی خاموشی پہ افسوس بھی ہے، آپ اس کی اتحادی جماعت کو دعوت بھی نہیں دے رہے ہیں. جب یہ سارے افسوس آپ کے ہیں اور وہ اتحادی بھی ہے، تو پھر پیپلز پارٹی کو دعوت دینے کی کیا منطق ہے؟ دیکھیں، اب چونکہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی چیزیں ہوتی ہیں نا. ڈائریکٹلی تو ایسے بہت ساری پارٹیاں اور بھی سپورٹ دے رہی ہیں، JUI بھی سپورٹ دیتی رہی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کتنے ترامیم میں JUI ان کا ساتھ دیتی رہی ہیں، اور بھی بہت ساری جماعتیں. لیکن دیکھیں، جو اس وقت اس صورتحال سے جو فائدہ اٹھا رہی ہے، ناجائز فائدہ جس کو میں کہتا ہوں، وہ نون لیگ ہے. آپ دیکھیں کہ حکومتیں لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل ان کا حق بنتا ہے، اگر ان کے پاس اکثریت ہے تو بالکل حکومت کرے. لیکن پہلے تو انہوں نے مینڈیٹ چھینا اور زبردستی حکومت لی، اور اس کے بعد جو طریقہ اختیار کیا کہ آپ کرش کرو PTI کو، یہ بہت افسوسناک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کہیں بھی جمہوری رویہ یا اس سے ملک کو فائدہ ہوگا. یا تو دیکھیں نا، انہوں نے عمران خان کی حکومت ختم کر کے کہ جی 12% پہ مہنگائی پہنچی ہے، کچھ اس میں کوئی ریلیف دیا ہوتا عوام کو، اور یا معیشت کو بہتر کیا ہوتا، شوکت صاحب تو کوئی بات بنتی. شوکت صاحب دیکھیں نا، یہ بتایا گیا کہ خورشید شاہ صاحب، ندیم افضل چند نے PTI سے رابطہ کیا، PTI کی لیڈرشپ سے جس دن نتائج آ رہے تھے، رات کو یہ اطلاع آئی کہ آصف زرداری صاحب بھی عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں. آپ کو پیشکش کی گئی کہ جی حکومت آپ بنا لیں، ہم آپ کا ساتھ دے دیں. جن شرائط پر وہ موجودہ حکومت کے اتحادی آپ کے بھی بن سکتے تھے، لیکن آپ نے ریجیکٹ کر دیا. آپ نے تھرو آؤٹ جو ہے مہازاری کا راستہ اختیار کیا. تو پھر سارا گلہ دوسروں سے نہ کریں نا. اب جو آپ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، یہ پہلے دن سے کر لیتے تو معاملات شاید اس نہج تک نہ پہنچتے. ارشاد صاحب دیکھیں، اگر ہم نے حکومت نہیں بنائی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہم محاذرہ ہی چاہتے تھے. ہم نے نہیں بنائی تو ٹھیک ہے، ہمیں اپنی اکثریت کی بنیاد پہ ہم اپنی حکومت بنا سکتے تھے، ہم بنانا چاہتے تھے. لیکن جب ہم سے ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا تو بس ٹھیک ہے، نہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے نا کہ اب جو لوگ آ گئے اقتدار میں، آپ اس کو پیچھے پڑ جائیں، اس کو ختم کر دیں. یہ پارٹیاں ختم نہیں ہوتی ہیں. اگر پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی، ضیاءالحق کے تمام ادوار دور کے مصیبتوں سے نکل کر آئی، اسی طرح جو دوسری PMLN کو بھی دیکھیں، ان پہ بھی کافی مصیبتیں آئی ہیں مشرف کے دور میں. اس سے تو آپ کے دور میں کہنے کا مطلب ہی ہمارے دور میں بھی ٹھیک ہے، اگر لیکن پارٹیاں ختم تو نہیں ہوئی نا. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ PTI تو نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، وہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتی. اچھا، یہ یوسف زئی صاحب یہ بتائیں لیکن اگر وہ سمجھتے ہوں کہ نہ ضیاء اللہ کتنا عقل مند تھا، نہ مشرف اور عمران خان تھا کہ وہ جماعتیں ختم نہیں کر سکا، ہم اتنے عقل مند ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، اور پاپولر بھی زیادہ ہیں آپ سے. بس دیکھیں جی، یہ جب آنکھوں پہ پٹیاں بنتی ہیں نا تو اسی طرح ہوتے ہیں، پھر حکمران اندھے ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں. دیکھا عوام کی آواز کون سن رہا ہے سر؟ مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کہتے ہیں جی کتنے آسانی سے بولتے ہیں جی سنگل ڈیجٹ پہ لے آئے ہیں. بھائی سنگل ڈیجٹ پہ تو آپ لے آئے ہیں، لیکن کیا عوام کی رسائی میں ہے یہ چیزیں جو اس وقت صورتحال ہے؟ کہ آپ نے ان کی آمدن بڑھائی ہے؟ کہ آپ نے کیا ہے؟ آپ نے تو 40,000 ارب کا قرضہ چڑھا دیا ملک کے اوپر، اور آپ نے کہہ رہے ہیں جی معیشت ہم نے ٹھیک کر دی ہے. آپ نے کون سے کارنامہ کیا ہے؟
یہ جو اس وقت ملک کے جو حالات ہیں سر آپ کے سامنے ہیں، بہت مشکل سے ملک چل رہا ہے، اور آگے جا کے نہیں، وہ اور بھی تو الزام یہ مشکلات- دیتے ہیں کہ ملک تو آپ ہی نہیں چلنے دے رہے، سیاسی استحکام کی وجہ بھی آپ ہی ہیں، جو امپورٹنٹ نوعیت کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں آپ کا سی ایم تک شریک نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے آپ آتے ہیں جاتے ہیں۔ اب بنیادی سوال یہ بھی ہے کہ گورنر راج کی بات ہو رہی ہے، بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر آپریشن ڈالا گیا تو پھر گورنر راج تو لگ جائے گا، ساتھ ہی ساتھ وہ سیاسی جماعت پہ پابندی کی تو خیر مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ جو خلل ڈالنے کی روش آپ کی طرف سے ہے اور بیرسٹر گوہر کا یہ اعلان کہ ہم اصلاح چاہتے ہیں، تو کیا یہ اس ضمن میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ اب آپ خلل نہیں ڈالیں گے؟ مطلب آپ کو حکومت کی طرف سے جو ہونے والی زیادتیاں وہ بالکل نظر نہیں آ رہی، وہ بالکل معصوم ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں سپیس نہیں مل رہا ہے، سیاست کرنے کے لیے کوئی سپیس نہیں مل رہی، تو ہم پھر بھی ہم گناہگار ہیں، ہم پھر بھی مطلب یہ کہ ان صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی یا تو یہ ہوتا نا کہ ہمارے پاس بڑی سپیس ہوتی، ہم پنجاب میں بھی آرام سے سیاست کر سکتے تھے، ہم اسلام آباد میں بھی جا کر سیاست کر سکتے تھے۔ کیا ہمارے دور میں دھرنے نہیں ہوئے تھے؟ ہمارے دور میں کوئی تحریک نہیں چلی تھی مخالف؟ ہم نے کسی کو روکا تھا؟ ہم نے تو کسی کو نہیں روکا تھا۔ آج کیوں ایک پرامن احتجاج کے راہ میں بھی روڈے اٹکائے جا رہے ہیں، اور جو خواتین نکلتی ہیں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے ان کو بھی مطلب جس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا رات کو، اور شاہد خٹک وغیرہ کی جو ٹانگیں توڑی گئی، تو یہ کون سا سیاست ہے؟ یہ تو سیاست نہیں ہے، یہ تو قسم کی بدماشی میں کہہ سکتا ہوں اس کو۔ یوسف علی صاحب اصلاح کس بات کی کرنا چاہ رہے ہیں؟ بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، آپ کس بات کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ اتنے ہی پرفیکٹ ہیں، اتنے ٹھیک ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ باقی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تو بنا سکتے ہیں نا۔ اور کیا یہ جو پارٹیاں اس وقت نون لیگ کو سپورٹ کر رہی ہیں، کیا یہ اس بات پہ سہمت ہیں کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، یا ان کی کوئی مجبوری ہے؟ تو یہ ساری چیزیں سامنے لانا چاہتے ہیں ہم۔ دیکھیں یہ وقت گزر جاتا ہے، یہ نہیں ہو کہ ساری زندگی جو ہے نا یہ اقتدار میں رہیں گے، یا ساری زندگی یہ نئے صوبوں کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب کا موقف سامنے آیا ہے، بات چل رہی ہے، لیکن آپ کی پارٹی کا یا آپ کا موقف ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کیا نئے صوبوں کی تشکیل ہونی چاہیے۔ بلاول تو کہتے ہیں کہ جی پنجاب سے آغاز کریں کیونکہ پنجاب اسمبلی قرارداد منظور کر چکی ہے، تو آپ کے خیال میں نئے صوبے بننے چاہیے، اور نئے صوبے پھر کے پی کے میں بھی بننے چاہیے کیونکہ ہزارہ صوبے کے بارے میں بھی آپ کی قراردادیں منظور کر چکی ہے؟ دیکھیں جہاں ضرورت ہے وہاں ضرور بننے چاہیے، کیونکہ دیکھیں اس وقت پنجاب جو ہے بہت بڑا ہے، اور اس میں جو آپ رورل ایریاز ہے پنجاب کے، آپ دیکھیں کافی بیکورڈ رہ گئے ہیں، اور وہاں پہ اگر جتنے چھوٹے یونٹس ہوں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ اور یہ ہمارے دور میں ایک انیشیٹو لیا گیا تھا کہ ساؤدرن پنجاب کا کوئی الگ صوبہ بنانے کی بات ہو رہی تھی، تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے، چھوٹے یونٹ بنتے ہیں تو لوگوں کو فائدہ ہوگا، ایڈمنسٹریٹیولی بھی فائدہ ہوگا، کنٹرول بھی اچھا رہے گا، ڈیلیور بھی اچھا ہوگا۔ تو میں تو اس کے حق میں ہوں جی، چھوٹے صوبے جتنے چھوٹے یونٹ ہوں گے اتنے زیادہ فائدہ ہوگا۔ یعنی آپ کی پارٹی بھی اس کے حق میں ہے؟ میں اس کے حق میں ہوں کہ چھوٹے صوبے ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے۔ اس وقت دیکھیں نا 4 صوبوں کے بجائے کم از کم 8 صوبے ہونے چاہیے تھے۔ اچھا، صحیح ہے۔ اختیار ولی صاحب نے آج ایک ٹاک کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس بات پہ غور شروع ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی اور جیل منتقل کیا جائے گا، تو اگر وہ اڈیالہ سے کہیں اور منتقل ہو جاتے ہیں تو کیا اثر پڑے گا پی ٹی آئی پہ؟ دیکھیں انہوں نے تو ایک وہ کہتا ہے نا اندھا تیر چلایا ہے، وہ تو ہم بھی سن رہے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، انہوں نے بھی سن کے بس کہہ دیا کون پوچھنے والا ہے، بس بات کر دی بس، تو اتنے سیریس نہ لیں اس بات کو۔ نہیں وہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں، کیوں سیریس نہ لیں؟ ہر روز آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دیکھیں اتنا امتحان نہ لیں سیاسی ورکروں کا اور پی ٹی آئی کے ورکروں کا، بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ہمیں تو گالیاں پڑ رہی ہیں، لیکن بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور یہ یہاں تک امتحان ہونا چاہیے جو ہو گیا، اس سے زیادہ امتحان نہ لیا جائے تو اچھا ہی ہوگا۔ اچھا، یہ پی ٹی آئی کی قیادت کا امتحان تو آپ کے ورکر بھی لے رہے ہیں، یہ فرمائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت ابھی تک کوئی لائحہ عمل نہیں دے سکی اپنے ورکر کو بھی، اپنی قوم کو بھی؟ گلہ ورکر کو یہی ہے،
اور خود گوہر علی خان صاحب کہتے ہیں کہ پہلے ہم عمران خان کی رہائی کی بات کر رہے تھے، اب صرف ملاقات پر بات پہنچ چکی ہے، ہم ملاقات کے خواہش مند ہیں. تو یہ کمزوری کا اور بے بسی کا اظہار نہیں ہے؟ دیکھیں جی، بیرسٹر گوہر کیا کرے، مطلب یہ کہ ایک طرف ریاست کی طاقت ہے، دوسری طرف نہتے ورکرز ہیں. تو کیا وہ آپ نے دیکھا، ہم نے 26 نومبر کو دیکھا ڈائریکٹلی گولیاں برسائیں. نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ طاقت کا استعمال، ہم یہی کہتے ہیں کہ حکمت، کوئی بصیرت، کوئی حکمت عملی. میں اسی پہ آتا ہوں سر. دیکھیں اس حکومت کے آگے کوئی بصیرت نہیں ہے. یہ حکومت جو ہے نا طاقت کے نشے میں ہے اور طاقت کا استعمال چاہتی ہے اور کر رہی ہے، بے دردی سے کر رہی ہے. ان کو نہ سمجھانے والا کوئی ہے نہ یہ، اور یہ ان کو پچھتاوا ہوگا، بہت سخت پچھتاوا ہوگا، لیکن یہ وقت گزر جائے گا کیونکہ انہوں نے بھی اس ملک پہ رہنا ہے، باقی لوگوں نے بھی رہنا ہے. یہ حکومت یوسف زئی صاحب پریکٹیکل بات یہ ہے کہ حکومت کی 2 آفرز مذاکرات کی، ایک پرائم منسٹر کی خود اور دوسری اسپیکر صاحب کی ابھی حالیہ پڑی ہیں، اس پر پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. تو صرف یہ باتیں محض صرف الزام تراشی سے کام چلے گئے نہیں. جو ہمارا نقطہ ہے کہ بھلے حکومت سنجیدہ ہے یا نہیں، ان کی آفرز پہ پی ٹی آئی کا کوئی رسپانس آ جانا وہ حکومت کو مزید ایکسپوز کرتا. لیکن آپ تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ آپ بھی اس بات پہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے کہ حکومت کے ساتھ کوئی بات کی جائے اور ان کی آفرز کو کنسیڈر کیا جائے اور پھر صرف گلے شکوے کیے جائیں. نہیں، گلے شکوے کی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ ماحول نہیں دے رہے ہیں، ماحول بنانا بھی نہیں چاہتے ہیں. یعنی دیکھیں ساری چیزیں بیٹھنا تو تبھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے ماحول بہتر ہو، آپ اس بہترین کنڈیشن میں آپ بیٹھ کے بات کریں. یہاں تو دیکھیں عمران خان سے آپ ملاقات ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں. اگر عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی اور آپ باہر پروپیگنڈا کریں کہ یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا، اب پی ٹی آئی جو ہے نا اس کی تمام گائیڈ لائن صرف عمران خان ہی دے سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے سارا اس وقت ہماری پارٹی کا تو نشان ہی ختم کر دیا انہوں نے کہ جی نشان نہیں ہے پارٹی کا، یہاں کوئی ایم پی اے ایم این اے نہیں ہے پارٹی کا. تو رہ کے گیا ہے، انہوں نے تو سارے ہتھ کنڈے استعمال کر، لیکن کوئی بندہ نہیں ٹوٹ سکا ان سے، نہ توڑ سکے. تو یہ بڑی بات ہے نا، کیونکہ لوگ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے. اب ظاہر ہے جو لیڈرشپ اس وقت موجود ہے وہ ان مشکل حالات میں اپنے لیڈر کے ساتھ مشاورت کرنا چاہتی ہے. کیا نواز شریف جب جیل میں تھا اس سے مشاورت نہیں ہوتی تھی؟ آج اتنا بڑا پروپیگنڈا، یہ جی ان کی بہنوں نے انڈیا چینل کو انٹرویو دے دیا، چلو غلط کیا. کیا نواز شریف انڈین چینل کو انٹرویو نہیں دیتا رہا ہے؟ جو نواز شریف نے کچھ اچھا کیا اس کی بھی تو تقلید کر لینا یوسف زئی صاحب. سارا کچھ وہی کرنا ہے جو اس وقت وہ اچھا نہیں کر رہے تھے. نہیں، میں تو دیکھو میں اس کو اچھا نہیں کہتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا اس کو اچھالنا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دراصل ہو کیا رہا ہے، جو باخبر صحافی ہیں ہم ان سے ذرا جاننے کی کوشش کریں گے. ایک بریک کے بعد سینئر اینکر پرسن منیب فاروق ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ارشاد صاحب، بہت سے معاملات ہیں اور بہت سے کڑیاں جب ملاتے ہیں تو ہم مزید الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. کسی نتیجے پہ کوئی نظر جاتی نہیں ہے اور کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے. آنیسٹلی یہی آپ بھی اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کی طرح جو ہے کنفیوز ہو گئے ہیں. ہم تو کوئی کنفیوز نہیں ہے. نہیں، لٹرلی آئی ایم کنفیوزڈ. یہ نہیں، آپ کی کلیئرٹی کیا ہے ذرا یہ تو بتا دیں. کلیئرٹی ہے بالکل. ہم تو اس میں بارے میں ہم نہ ریاست کے بارے میں ہمیں کوئی غلط فہمی ہے یا کنفیوژن ہے، نہ ہمیں سسٹم کے بارے میں، اور نہ ہی ہمیں جو مستقبل ہے اس کے حوالے سے. ہم تو بڑے مطمئن ہیں. صحیح ہے دوست. یہ مجھے بھی آپ سمجھا دیجئے گا کہ جو آپ کی کلیئرٹی ہے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں، جو ہمارے ہاں یہ سیاسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. نواب نصر اللہ خان صاحب ایوب خان کے دور میں کہتے تھے کہ یہ ملک اگر ایوب خان رہے تو ملک تباہ ہو جائے گا. پھر بھٹو صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ تباہ ہو جائے گا. بھٹو صاحب چلے اولاق کے دور میں کہتے کہ اس کے دور میں تباہ ہو جائے گا. بھٹو صاحب کا دور پھر بہتر نظر آتا تھا. اس وقت جو صورتحال ہے، جو آج گفتگو ہوئی ہے نا وزیر اعظم کی اور فیلڈ مارشل کی، فیلڈ مارشل نے ایک بات کہی ہے، وہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات دہرا چکے ہیں. پاکستان میں ایک نظریاتی کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی اس ریاست کے بارے میں. یہ سوشلزم کی بات یہاں ہوئی، سیکولرزم کی بات ہوئی. قائد اعظم کی 11
اگست کی تقریر سے یہ نتیجہ حاصل کیا گیا کہ قائد اعظم خدا نخواستہ ایک لادین اور سیکولر ریاست چاہتے تھے. فیلڈ مارشل نے یہ کہا کہ ریاست مدینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم کی تھی اور پاکستان میں جو ہے ایک مماثلت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، جو فیصلہ ساز ہیں، وہ کلیئر ہیں اس معاملے میں کہ یہ ریاست جو ہے ریاست مدینہ کی طرز پر تشکیل پائی ہے اور اس کی ترقی، اس کی خوشحالی، اس کے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اس نظریے سے جڑیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے پیش کیا اور ایک ریاست تشکیل دی، اور آج ہم اس ریاست میں باعزت زندگی بسر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات ہے نظریاتی اعتبار سے تو کلیئرٹی ہے نہیں، میں نظریاتی اعتبار سے تو میں بھی کلیئر ہوں، میں سیاسی حوالے سے کنفیوزڈ ہوں. نظریاتی طور پر جب آپ کلیئر ہوتے ہیں تو یہ سیاست کے جو فور ٹائم بینگ ہے، پرماننٹ تو نہیں ہے. دوسری بات ہے، منیب فاروق صاحب سینئر اینکر پرسن، سینئر اینالسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. منیب صاحب بہت شکریہ آپ کا. منیب صاحب آپ بہت سی باتوں پہ کلیئرٹی دیتے ہیں اور بہت سی آپ کے انکشافات مزید کنفیوز بھی کرتے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی آپ نے انکشاف کیا ہے، مریم وٹو صاحبہ، انہوں نے کسی شخصیت سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے رہائی طلب کی ہے کہ وہ غیر مشروط طور پہ خاموش رہیں گی. یہ کیا سلسلہ ہے؟ ان کا رابطہ کس سطح پہ ہوا اور جواب کیا آیا دوسری طرف سے؟ دیکھیے، وہ جو بشریٰ بی بی صاحبہ کی ہمشیرہ ہیں محترمہ مریم وٹو صاحبہ، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں. اگر کوئی بہن چاہے گی کہ میری بہن رہا ہو جائیں اور ان کی ضمانت تو ایز اے میٹر آف فیکٹ ان پرنسپل بھی ہو جانی چاہیے، اگر وہ کیس لگے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک پیشی سے زیادہ کم از کم سزا معطلی اور بیل تو ان کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے قانونی اعتبار سے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ رابطہ انہوں نے بالکل کیا اور انہوں نے اس کے اندر کیونکہ بشریٰ بی بی صاحبہ ظاہری بات ہے اپنی خان صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ دینے کے لیے وہ اپنے شوہر کا اس وقت کھڑی ہیں، موجود ہیں. جب وہ باہر بھی آئی تھی بیل پہ تب بھی وہ اپنے شوہر کے لیے ریلیف مانگ رہی تھی بہت سے لوگوں سے، اور بہت انہوں نے کوشش کی، ملاقاتیں بھی کرنے کی کوشش کی، بہت کچھ کیا. تو اگر ان کی جو ہمشیرہ ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور وہ ریلیز ہو جائیں بیل کے اوپر ہی یا اس طرح باہر آ جائیں والدہ سے ملنے، تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب اس کے اوپر ڈیولپمنٹ اس وقت کیا ہوئی ہے، اگر کوئی ہوئی ہوتی تو ہمیں نظر آ رہی ہوتی، لیکن یہ بات میں جو خبر تھی، بے شک وہ اسے ان کا استحقاق ہے کہ وہ اسے ڈینائی کریں، لیکن رابطہ انہوں نے ضرور کیا تھا. اور میں ابھی بھی اپنی خبر کے اوپر قائم ہوں کہ وہ رابطہ انہوں نے ایک شخصیت سے ضرور کیا تھا جن کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہے. اب اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا نہیں، یہ تو ابھی صرف آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے. نہیں، لیکن ضمانت تو ان کی پہلے بھی ہوئی، باہر بھی آئیں، لیکن اس وقت بھی کچھ نہ کچھ شرائط ہوں گی شاید ضمانت کی، تو وہ اس پر قائم نہیں رہ سکیں یا کوئی انہوں نے جو ٹاسک اپنے ذمہ لیا تھا وہ پورا نہیں کر سکیں، پھر وہ دوبارہ گرفتاری ہوئی. تو اب کیا گارنٹی کہاں سے ملے گی؟ مریم وٹو صاحبہ کیسی گارنٹی دیں گی کہ وہ واقعی باہر آ کے خاموش رہیں گی اور اپنے میاں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی؟ دیکھیے، میاں کے ساتھ تو وہ ہر صورت کھڑی ہوں گی، وہ اپنے میاں کو ابینڈن تو نہیں کر سکتی، لیکن ہاں اگر وہ اپنے آپ کو محدود رکھیں گھریلو معاملات تک اور جلسے جلوس ریلیز نہ کریں، جس کی غالباً ایشورنس بھی محترمہ مریم وٹو صاحبہ دے رہی ہیں. بے شک وہ اسے ڈینائی کریں کہ انہوں نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا، لیکن آج کل تو میں صرف یہی کہوں گا کہ بڑا ایڈوانس دور ہے، بہت ساری چیزیں کسی جگہ پر آ رہی ہوتی ہیں، آپ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا فٹ پرنٹ آپ چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ وہ اپنے خامد کا ساتھ تو کبھی نہیں چھوڑیں گی، لیکن پہلے بھی جب ان کی بیل پہ رہائی ہوئی تھی تو اس میں گارنٹور ایک بہت بڑے علی امین گنڈا پور صاحب بھی تھے. بشریٰ بی بی آئیں، بشریٰ بی بی کے پی میں رہیں، انہوں نے بہت ساری چیزوں کو خود دیکھا، کچھ پارٹی کے لوگ اس سے انکمفرٹیبل ہوئے، لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ چند ایسی جگہ پر ملاقاتیں بھی وہ کرنے کی کوشش کرتی تھی، انہوں نے کی بھی جہاں گنڈا پور صاحب کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا. پھر لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب بشریٰ بی بی صاحبہ نومبر کے مہینے میں پچھلے سال وہ سارا ایک لاہور لشکر لے کر اسلام آباد آئے تو اس میں وہ ٹرمز وائلیٹ ہو گئی تھی اس ایگریمنٹ کی، کیونکہ گنڈا پور صاحب سرے سے رابطے میں تھے اسلام آباد میں محسن نقوی صاحب کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ. تو جو ڈسپیوٹ رائز ہوا جس کی وجہ سے ایک بڑی بدنما سچویشن پیدا ہوئی،
اس کے بعد ہی پھر بشرا بی بی صاحبہ کی دوبارہ گرفتاری بھی ہوئی. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ بحیثیت ایک پاکستانی اور بحیثیت ایک عام صحافی کے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کو رہائی ملنی چاہیے. اور اگر بشرا بی بی صاحبہ کی والدہ علیل ہیں یا وہ ضعیف ہیں اور وہ اپنی بیٹی کو یاد کرتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹی ان کے پاس آئے یا ان سے ملے, تو اس میں حرج کیا ہے؟ مجھے تو اس میں کوئی تک سمجھ نہیں آتا. صحیح, ٹھیک ہے. نہیں, آپ کے اب اطلاع یہ ہے کہ جی ایک رابطہ ہوا, وہ جو رابطہ کرنے والی شخصیت ہیں یا جن سے رابطہ مریم بھٹو صاحبہ کا ہوا, وہ سیاسی شخصیت ہیں, ملکی شخصیت ہیں, کوئی غیر ملکی شخصیت ہیں, یا کوئی سرکاری شخصیت ہیں؟ نہ وہ سرکاری شخصیت ہے, نہ ہی وہ ملکی شخصیت ہے, اور نہ ہی وہ سیاسی شخصیت ہے. وہ ایک بڑے باعزت ایکسپیٹریٹ ہیں, اور میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ کچھ عرصہ پہلے جو کچھ لوگ باہر سے دیگر ممالک سے مختلف ممالک سے پاکستان آئے اور وہ پھر ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور انہوں نے کچھ باتیں, ظاہری بات ہے وہاں کی, ان کو بڑی عزت ان کی گئی. تو وہ ایک ویل ریسپیکٹڈ غیر ملکی مطلب ایکسپیٹریٹ ہیں, پاکستانی ہیں لیکن اوبیسلی بیرون ملک رہتے ہیں. یعنی یہ انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جو امریکہ سے آئے تھے اور 3 دن یہاں رہے تھے اور ملاقاتیں کر کے گئے تھے, یہ انہی میں سے ایک ہیں؟ جی, آپ کہہ سکتے ہیں. ان میں سے کچھ اور لوگ بھی تھے جو دیگر جگہوں سے بھی آئے تھے, تو یہ ان میں سے ایک ہیں, لیکن بڑے باعزت شخصیت ہیں. تو امریکہ میں ان کا تعلق ڈیموکریٹ سے ہے, ریپبلکن سے؟ دیکھیے, میں نے تو آپ کو یہ ابھی تک کنفرم نہیں کیا کہ وہ امریکہ سے ہیں, کہاں سے ہیں. تو ڈیموکریٹ یا ریپبلکن کی بات تو بعد میں آتی ہے. ویسے نائس ٹرائی. اچھا, وہ آئے امریکہ سے تھے تو پھر کنفرمیشن کسوٹی ہی ہو رہی ہے ویسے مجیب بھائی. نہیں, میں نے تو ابھی تک کنفرم نہیں کیا. میں نے اپنے بلاگ میں ضرور کہا تھا امریکہ, لیکن میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ یا کہیں اور سے جہاں سے بھی وہ آئے, لیکن میں اپنی خبر پر قائم ہوں. اور کیونکہ میں نے جو ہمارے سینئرز ہیں جیسے جناب ارشاد عارف صاحب ہیں, گفتگو آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس حقائق ہوں. میں ہوا میں باتیں نہیں اڑاتا, جو بات ہے میں آج بھی اس پہ قائم ہوں, اور میں اس کی مکمل تائید کرتا ہوں اس بات کی کہ جو ان کی خواہش ہے وہ ناجائز خواہش تو ہے ہی نہیں نا جی. اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کی بہن کو میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اب آپ کی تازہ ترین اطلاع کیا ہے کہ جواب پازیٹیو ہے, خاموشی ہے یا نیگیٹو ہے؟ ابھی تک تو خاموشی ہے اس کے حوالے سے. میں نیگیٹو کو اس کے زمرے میں اس لیے نہیں ڈالوں گا کہ جب بالکل انکار ہو جائے تو پھر معاملات اور ہوتے ہیں. کوشش ہے, انہوں نے اپنی ایک ٹرائی کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شرفا باہر سے بھی ممالک سے, دیگر ممالک سے آئے, اور جب بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی تو بس ان میں سے کچھ لوگ, دیکھیے خان صاحب سے کچھ لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی, کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ تک رہے, پھر انہوں نے کچھ وہاں پر باتیں بھی ہوئی. وہ بڑے خوش بھی ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بڑی عزت دی ہے, پاکستان کی فوج نے بڑی انہیں عزت دی ہے, اور جو کہ دی بھی گئی. لیکن کچھ مٹیریل چیز باہر نہیں نکلی. نہ خان صاحب کے لیے کوئی اتنا بڑا ریلیف ملا نہ ہوا, اور بس سچویشن پھنس کے رہ گئی ہے, میں یہی کہہ سکتا ہوں. نہیں, لیکن ان شخصیات کو تو یہ تاثر ملا تھا کہ 30 سے 60 دن میں معاملات پازیٹیو ہو جائیں گے اور خان صاحب اڈیالہ جیل سے کم از کم بنی گالہ چلے جائیں گے. وہ بھی نہیں ہوا. اب یہ بشرا بی بی کی رہائی کی کوشش جو ہے وہ اس لیے ہے کہ بشرا بی بی ایک خاتون ہے اور ان کو ریلیف ملنا چاہیے, یا وہ پھر پل بنے اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوبارہ رابطے شروع ہوں؟ دیکھیے, پہلے تو میں بڑا کلیئر آپ کو بتا دوں جی کہ جو خبر پھیلائی گئی تھی کہ 30 سے 60 دن والی, وہ بھی میں نہایت احترام سے کہوں گا وہ فیک نیوز تھی. ایسی کوئی ایشورنس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو نہیں دی تھی کہ 30 یا 60 دن سے کچھ ہو رہا ہے. بہت کوششیں ضرور کی گئی تھیں, لیکن میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی گارنٹی, کوئی چیز نہیں کسی کو دی گئی کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں اور یہ ہونے لگا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور کیونکہ اگر ایسا ہوتا ارشاد عارف صاحب تو آپ کو نا کچھ مٹیریل چینجز نظر آتے, کچھ چیزیں نظر آتی کہ جو ہو رہی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور جو بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب وہ سچویشن اس وقت ہے آج کے حالات میں کہ وہ پل بن سکے. انسانی ہمدردی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی اگر رہائی ہو جاتی ہے بیل پہ تو میں تو سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے. اس لیے کیونکہ یہ کوئی اچھی تاریخ تو آج بھی رقم نہیں ہو رہی. باقی اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا منیب صاحب, یہ آپ بتائیے, آپ کی اطلاعات کیا ہیں کہ
KPK میں گورنر راج اور PTI پر پابندی سے متعلق مسلم لیگ نون اس کی حمایت میں ہے یا مخالفت کر رہی ہے؟ دیکھیے مسلم لیگ نون تو بینیفٹ کر رہی ہے، بینیفیشری ہے اس تمام تر اضطرابی کیفیت کی جو PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے. وہ تو نیٹ بینیفیشری ہے نا جی. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ حالات اچھے ہو جائیں PTI کے یا اسٹیبلشمنٹ کے. دوسری بات یہ ہے کہ جو گورننس رول سے متعلق معاملہ ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بڑا ایکسٹریم سٹیپ ہے. ہاں کوئی لینا چاہے کم از کم گورنمنٹ تو تیار بیٹھی ہے، تیار ایز ان کہ انہوں نے ایک ذہن تو بنایا ہوا ہے. لیکن اگر آفریدی صاحب کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو کوئی مجھے اس کی ضرورت بھی سمجھ نہیں آتی کہ جی کیا ضرورت ہے ایک نیا چیپٹر کھولنے کی. لیکن جہاں تک پابندی والی بات ہے وہ بھی بڑا ایکسٹریم سٹیپ ہے. پچھلے سال اناؤنس کیا تھا گورنمنٹ میں، 1.5 سال ہو گیا انہوں نے کہ ہم یہ کریں گے، لیکن اس کے بعد خاموش ہو گئے نا جی. لیکن اب جو کہ DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد ایک کلیئرٹی ہے، انہوں نے پاکستان، وہ ایک ریاست کا بہت طاقتور ادارہ ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کو نیشنل سیکورٹی تھریٹ ڈکلیئر کیا ہے. تو آپ اس کے بعد صرف جو شعبہ اطلاعات ہے تحریک انصاف کا، اس کے بیانات دیکھیے، ان کی ٹویٹس دیکھیے، اس میں نہ فوج کے حوالے سے کوئی ذکر ہے، نہ فیلڈ مارشل کا کوئی ذکر ہے. ان میں بس مذمتی سا ایک بیان ہوتا ہے جو آ جاتا ہے. ادروائز ایز سچ اس میں کوئی نہیں کچھ ہو رہا. باقی حکومت سے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کی ٹویٹ کو ہر PTI کے بندے کو کرنی چاہیے ری ٹویٹ. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ شاید سلمان راجہ صاحب بھی وہ ٹویٹ نہیں کرتے. فیکٹ یہ ہے کہ گور خان صاحب بھی وہ ری ٹویٹ نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے وہ خان صاحب کی ان ٹویٹ سے جو ان کے اکاؤنٹ سے ہوتی ہیں ان کے حق میں نہیں ہے. اور اگر نہایت احترام کے ساتھ کہوں گا کہ اگر بیرسٹر گور خان صاحب کہتے ہیں چند غیر جمہوری لوگ یہ حالات ہمارے خراب کر رہے ہیں، تو کیا وہ اپنے پارٹی کے جو بانی ہیں انہیں غیر جمہوری کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے ٹویٹر ہینڈل سے فیلڈ مارشل کو نام دیے جاتے ہیں نا جی. تو پھر اس وقت تو بڑی ایک کمپلیکیٹڈ سی ایکویشن ہے. فی الحال تو مجھے اس میں کوئی رستہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا نہیں، جو ان کا سوال یہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلم لیگ کا آفیشیل سٹینڈ آپ کے علم میں کیا ہے کہ وہ معاملات کو مزید خراب کرنے کے حق میں ہیں کیونکہ وہ بینیفیشری ہیں، یا وہ ملک میں استحکام لانے کے لیے یا پولیٹیکل سپیس جو ان کی کم ہوئی ہے اس کو واپس لینے کے لیے کوئی مفاہمت چاہتے ہیں اور معاملات کو مزید خرابی کی طرف نہیں لے جانا چاہتے؟ PMLN کے اندر شاید کچھ لوگ ہوں جو چاہیں گے کہ چلیں جی گفتگو یا ڈائیلاگ ہو، لیکن موسٹلی تو یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی تک نہیں بنتا، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پلس جب آپ حکومت اور طاقت میں ہوتے ہیں شاہد عارف صاحب، تو آپ کو ضرورت نہیں ہوتی جب تک دوسری سائڈ کے پاس آپ کے خلاف لیوریج نہ ہو. آپ بات تب کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. آج کیا لیوریج ہے تحریک انصاف کے پاس حکومت کے خلاف؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو جب لیوریج نہیں ہے تو پھر کیا حاصل کر پائے گی تحریک انصاف، اور کیوں بات کرے گی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے؟ لیکن منیب صاحب، دوسری جانب آپ نے DGISPR کی پریس کانفرنس کا ذکر کیا ہے. شریک تھا میں بھی اس پریس کانفرنس میں. ہم نے یہ دیکھا، یا موسٹلی جو جرنلسٹ تھے وہ یہی ایزیوم کر رہے تھے کہ شاید حکومت اپنے ادارے کا نیریٹو مستحکم کرنے میں اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکی کہ خود آ کے بات کرنی پڑی. تو یہ جو معاملات ہیں یہ کب تک گڈی چلتے رہیں گے پھر اگر ایسا ہی رہا تو؟ دیکھیے یہ خواہش تو بہت سے دوستوں کی ہو سکتی ہے، یا خاص طور کہ جی فی الحال حالات خراب ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان. لیکن آج کی تاریخ کو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آگے کا میں کیا کہوں کہ معاملات پہلے سے بھی زیادہ اچھے ہیں اس وقت. اور اس وقت تو کوئی ویکیوم نہیں ہے کسی جگہ پر بھی. اور جہاں تک بات یہ کہ یہ حکومت، دیکھیے حکومت کا وزن نہیں ہوتا، اور اس حکومت کو تو ویسے ہی اس وزن بیانیے میں بھی طاقت نہیں ہے. حکومت کو کاؤنٹر بیانیاں بنا ہی نہیں پائی تحریک انصاف کے مقابلے میں، یہ بھی ایک فیکٹ ہے. لیکن جو طاقت اور جو فورس جو پاکستان کی فوج کے ترجمان کے ہاتھ میں ہے، وہ حکومت کے بے شک 10 وزراء بیٹھے ہوں، وہ اس تھریش ہولڈ کے ساتھ تو بات نہیں کر سکتے. اب جب DGISPR نے یہ بات کی ہے تو حکومت کو تو کھلی چھٹی مل گئی ہے. اب تو نیشنل سیکورٹی تھریٹ کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ جی عمران خان از دا نیشنل سیکورٹی تھریٹ، گو کہ ہمارے ملک میں اس کی ایک تاریخ ہے. اور جب DGISPR نے اسے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ کسی اور سیاسی لیڈر نے وہ کام نہیں کیا جو خان صاحب نے کیا ہے. جو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کنفیوز نہ کریں ایپلز اور اورنجز کو. جو PTI جس رنگ میں رگی جا چکی ہے، جو عمران خان صاحب کر چکے ہیں، یہ کسی نے پہلے نہیں کیا. سو اب میرے خیال میں فی الحال تو کنفیوژن کوئی نہیں ہے. اور جو اس وقت حالات ہیں
وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا تو مجھے کوئی پرابلم دور دور تک فی الحال تو نظر نہیں آ رہا۔ اچھا منیب صاحب، یہ دلچسپ بات ہے، مسلم لیگ نون اور جناب نواز شریف کا میڈیا سیل ہمیشہ طاقتور رہا، مؤثر رہا، یعنی بے نظیر بھٹو صاحبہ جیسی پاپولر لیڈرشپ کو انہوں نے پنجاب سے آؤٹ کر دیا اپنے بیانیے کی بنیاد پر۔ تو اس وقت حکومتیں بھی موجود ہیں، وسائل بھی موجود ہیں، اختیارات بھی موجود ہیں، اور وہ میڈیا سیل کے وہ تجربہ کار گھاگ لوگ بھی موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ اس نیریٹو کو وہ کاؤنٹر نہیں کر سکے؟ اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اس کی وجہ ایک تو یہ ہے شاہد عارف صاحب کہ جب آپ ایک ہائیبرڈ ماحول کا حصہ بنتے ہیں اور جب آپ کی جو حکومت تشکیل پاتی ہے اس کی لیجیٹیمیسی کے ایشوز ہوتے ہیں، جب آپ ایک ریزسٹنس کی موومنٹ سے نکل کے آپ کنسلیٹری موڈ میں جاتے ہیں اور حکومتی موڈ میں جاتے ہیں، تو حکومتیں تو بڑی کم پاپولر ہوتی ہیں جی، حکومتیں جماعتیں بھی بڑے کم پاپولر ہوتی ہیں۔ جو ریزسٹنس ہے اس کا بیانیہ تو بائی فار بہت زیادہ اس کو اہمیت ملتی ہے اور مقبولیت بھی اسی کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے نا، پی ٹی آئی کے ساتھ تمام شد و مت کے ساتھ وہ طاقت میں آئے، 18 میں سب کچھ ہوا، لیکن بائی الیکشن ہارتے تھے، پی ایم ایل این جیتتی تھی مسائل کے باوجود۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ریزسٹنس کا بیانیہ تھا۔ وہ گو کے پی ایم ایل این وہ ووٹ کو عزت دو سے گریجولی دور ہو گئی تھی، میاں صاحب باہر چلے گئے تھے، لیکن جو بائی الیکشن ہوتے تھے 90% پی ایم ایل این جیتتی تھی، بڑی ویل انٹرینچ تھی۔ لیکن 2022 میں جب عمران خان صاحب نے مزاحمت کا بیانیہ بنایا اور کہا کہ جی ہم آزاد ہیں، اور ہمارے یہاں جو نعرہ ہے کہ جی بالکل کوئی حقیقی آزادی کی جنگ ہے، تو لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے، اور پھر اس وقت جڑے تو وہ اس کی ایک فیٹ لاٹ آج بھی جڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ تو جو مزاحمتی بیانیہ ہے اس کو تو بائی فار زیادہ اہمیت ملتی ہے، اور لوگ مائل بھی اسی طرف ہوتے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ منیب فاروق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ٹائم ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے۔